اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. معزز حضرات و خواتین، ابھی آپ کے سامنے سورۃ الم نشرح کی تلاوت فرمائی گئی. اس سورت میں اللہ تعالی بیان فرما رہا ہے کہ اے نبی، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا اور ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ اتار دیا جس نے آپ کی کمر توڑ دی تھی، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر اونچا کر دیا. پھر بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے. چنانچہ جب آپ فارغ ہو جائیں تو محنت کیجیے اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت کیجیے. یہ سورۃ الم نشرح ہے، جس کی پہلی آیت الم نشرح سے سورت کا نام بھی رکھا گیا ہے، جو 8 آیات پر مشتمل ہے. اس سورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو انعامات ہوئے، ربانی انعامات، ان انعامات کا تذکرہ کیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے تھے، اور اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی دشواریاں پیش آتی تھیں، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں تنگی محسوس کرتے تھے کہ دعوت کی راہ میں بڑی مشکلات تھیں. دشمن مکر و فریب اور خفیہ سازشوں کے جال بچھا رہا تھا جب آپ دعوت توحید کو پیش کر رہے تھے. لہذا اس بوجھل کام اور راہ کی مشکلات کے باعث آپ کو ایک قسم کی گھٹن محسوس ہوتی تھی. آپ یہ محسوس کر رہے تھے کہ آپ کے کندھوں پر ناقابل برداشت بوجھ آ رہا ہے، یعنی کہ نبوت کی ذمہ داری یہ کوئی معمولی ذمہ داری نہیں تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے محسوس ہوتا تھا کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو میرے کمزور کندھوں پر آ گئی ہے. اس حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کی ضرورت تھی، اطمینان دلانے کی ضرورت تھی. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اے نبی، کیا ہم نے آپ پر فلاں فلاں انعامات کی بارش نہیں کی؟ فلاں فلاں انعامات ہم نے آپ کو نہیں دیے؟ پھر آپ ان مشکلات میں کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ ہم نے آپ کو انعامات دیے ہیں اور ان مشکلات میں راہیں ہم ہی ہموار کرنے والے ہیں. لہذا سب سے پہلے کہا گیا، پہلا انعام کہ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھول دیا؟
سینے کو کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام پر ہم نے آپ کے دل کو مطمئن کر دیا. دین ہدا کی جو ایمان کی جو روشنی ہے وہ ہم نے آپ کے دل میں اتار دی, اور اللہ کے ذکر کے لیے, اس کے ذکر کے لیے اس نے آپ کے دل کو نرم کر دیا. اللہ کا ذکر اللہ کی وحی ہے, اللہ کی باتیں ہیں. آپ کے دل کے اندر ایسی قوت ہم نے پیدا کر دی کہ وہ ہمارے کلام کو قبول کرنے والا بن گیا. حالانکہ اللہ کا کلام کیسا ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو ہماری خوف و خشیت سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. ایسے قرآن کو اے نبی ہم نے آپ کے دل میں اتارا, آپ کے سینے کو ہم نے کھول دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت سے نوازنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. توفیق سے محروم وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے دل سخت ہوتے ہیں, وہی لوگ ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں. دلوں کا نرم ہونا ہدایت کی طرف بڑھنا ہے, ہدایت کی طرف آنا ہے. لہذا دلوں کا کھلنا یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. سینوں کا کھل جانا ہدایت کے لیے, عبادت کے لیے. اسی طرح اخلاق کے معاملے میں ہو, معاملات میں ہو, تمام چیزوں میں ہمارا سینہ کھلنا چاہیے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو بھی تقریباً مستند روایات کے مطابق 2 مرتبہ آپ کے سینے کو چیرا گیا, آپریشن کیا گیا آپ کے سینے کا. ایک مرتبہ جب آپ بچپن کے 4 سال کی عمر میں تھے, آپ صرف 4 سال کے تھے, حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور انہوں نے آپ کا سینہ چیرا اور دل کو نکالا, اور اس سے شیطان کا وہ حصہ نکال دیا جو ہر انسان کے اندر ہوتا ہے. ایک کیفیت ہوتی ہے انسان کے اندر شر کی طرف مائل ہونے کی, شر کی طرف جانے کی. لہذا ایسی چیز کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے چیر کر نکال دیا. پھر آپ کے دل کو آب زمزم سے دھویا گیا, پھر جہاں کہیں پہ تھا, جس جگہ پہ تھا وہیں پر رکھ کر پھر اس کو سیدھا کر دیا گیا, برابر کر دیا گیا. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپریشن, ہارٹ آپریشن کیا گیا. اسی طرح دوسری مرتبہ جب آپ معراج پہ جانے والے تھے, 7 آسمان کی سیر کرنے والے تھے, تو اس وقت بھی آپ کے سینے مبارک کو چیرا گیا, چاک کیا گیا, دل نکالا گیا, اور اس مرتبہ بھی آب زمزم سے دھو کر اسی جگہ پر رکھ دیا گیا, اور اس دل کو ایمان و حکمت سے بھر دیا گیا. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی. اسی طرح دوسرا احسان یہ یاد دلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر دوسرا احسان یہ کیا کہ اے نبی ہم نے آپ سے آپ کا جو بوجھ ہے وہ اتار دیا, جس نے آپ کی کمر توڑ دی تھی. اس بوجھ کا تعلق اصل میں نبوت سے پہلے آپ کی 40 سالہ زندگی سے تھا. جیسا کہ ہم نے کل بتایا تھا کہ نبی کی جو 40 سالہ زندگی ہے, نبی ہونے سے پہلے, نبوت ملنے سے پہلے بڑی کٹھن مسائل سے آپ گزرتے تھے. ہر طرف برائی کا دورہ تھا. ایسے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک گھٹن محسوس ہوتی تھی کہ ایسے معاشرے کی تربیت کیسے کی جائے, انہیں کیسا سدھارا جائے. نبی کی 40 سالہ زندگی تو تھی, لیکن وہاں پر اصول ہدایت نہیں تھے, عقیدے کی طرف بلانے کے لیے بنیادی تعلیمات نہیں دی گئی تھی, عبادت کے طریقے نہیں تھے. تو ایسے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قسم کی تنگی اپنے دل میں محسوس کرتے تھے. دیکھو جو شخص شریف ہوتا ہے, اچھا ہوتا ہے, کوئی برائی دیکھتا ہے تو اسے گھٹن محسوس ہوتی ہے, پریشان ہو جاتا بیچارہ. کوئی پاک دامن ہے, باحیا ہے, شریف النفس ہے, باحیا ہے, ایک گندی چیز وہ دیکھتا ہے, بے حیائی کو دیکھتا ہے, تو اسے ایک قسم کی بے چینی محسوس ہوتی ہے.
آپ دیکھتے ہوں گے وہ حالات پر کیا کرتا ہے، بڑے افسوس کے ساتھ اظہار خیال کرتا ہے کہ میں نے فلاں جگہ پر اس طرح سے دیکھا، فلاں جگہ پر اس طرح سے دیکھا۔ یہ ہماری عام جو ہمارا نظریہ ہوتا ہے اس کی بات کر رہا ہوں میں، کہ ہمارے اندر بھی ایک کیفیت آتی ہے۔ وہ تو نبی بنائے جانے والے تھے، وہ تو معاشرہ بالکل جاہلی معاشرہ تھا، وہاں پر ہر گناہ عام تھا۔ تو ایسے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ شریف النفس ہے، آپ اس وقت کے امانت دار ہیں، آپ سچے ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس معاشرے میں آپ نے خیانت نہیں کی، تو اس نبی کے دل پر کیا نہیں بیتی ہوگی۔ اسی کیفیت کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو بوجھ تھا، ہم نے نبوت دے کر آپ کو اس بوجھ کو ہٹا دیا۔ اب آسانی کے ساتھ لوگوں کو اب حق بات بتا سکتے ہیں، شرک کی غلاظتوں سے آپ انہیں نکال سکتے ہیں۔ شراب کی یہ جو نحوست ہے، یہ جو ام الخبائث ہے، شراب کو ام الخبائث کہا جاتا ہے، کیوں کہ خباثتوں کی جڑ یہی ہے۔ لہذا اس چیز کو ہم نے نبوت دے کر آپ کو اس کی تعلیمات دے کر اس بیماری کو ہم نے، یہ شراب نوشی کو ہم نے حرام قرار دیا ہے۔ اس طریقے سے ہم نے آپ کے بوجھ کو اتار دیا ہے۔ اور ایک یہ بھی بات بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو وحی ہے، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر ایک بوجھ محسوس ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام کے بارے میں کیا فرمایا، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، یقیناً ہم آپ پر ڈالنے والے ہیں قول ثقیل۔ قول ثقیل بولتے ہیں وزنی بات، بھاری بات، وزندار چیز، ایسی چیز ہم آپ پر اتارنے والے ہیں۔ لہذا اسی لیے بیان فرمایا جاتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی اور آپ اونٹ پر سوار ہوتے تو اس وحی کے وجہ سے چلنے والا اونٹ بڑھ جاتا۔ اللہ اکبر، اتنا بوجھ محسوس ہوتا تھا۔ چلنے والا اونٹ معمولی بات ہے، کتنا وزن نہیں ڈھوتا اونٹ، لیکن وحی کے ساتھ وہ چلنے والا اونٹ بڑھ جاتا تھا۔ سخت سردی ہوتی تھی، عرب میں معلوم ہے گرمی بھی سخت، سردی بھی سخت، لیکن اما عائشہ فرماتی ہیں کہ جب نبی پر وحی طاری ہوتی تو نبی اس سردی کے موسم میں بھی پسینے سے شرابور ہو جاتے تھے۔ اس طرح کی ایک مشکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آتی تھی۔ اس سلسلے اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو آپ کے لیے آسان فرما دیا، وہی پھر برابر نازل ہوتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے جو مراحل تھے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسانیاں پیدا ہوئی۔ یہ ایک انعام تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ اسی طرح محترم سامعین، اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بھی بلند کر دیا، آپ کے لیے بھی آپ کو مقام نبوت سے نوازا ہم نے، اس کے بعد آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا۔ یہ ایسی عظیم نعمت ہے جو آپ سے بڑھ کر تو درکنار آپ کے برابر بھی کسی کو نہیں دی گئی۔ یعنی کہ اللہ کے رسول کو جو مقام ملا ہے اس سے بڑھ کر مقام کسی کو نہیں دیا گیا، اس سے بڑھ کر تو چھوڑیے، آپ نبی کے برابر بھی مقام کسی مخلوق کا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کو جو مقام ملا، آخری رسول جو آپ ہیں، یہ مقام اس کائنات میں، اس روئے زمین پر اللہ نے کسی کو دیا ہی نہیں۔ سب سے اعلیٰ، سب سے افضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، آپ کے فضائل ہے، آپ سے پہلے بہت سارے انبیاء آئے، لیکن مقام وہ نہیں پائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے۔ دنیا بھی مقام ہے آپ کا، آخرت میں بھی مقام ہے۔ لہذا جتنے بھی آپ دیکھیے مسلمان ہے، جہاں کہیں وہ رہتا ہو وہ نبی کا امتی ہے، امت محمدیہ ہے۔ کتنے مسلمان ممالک نہیں ہیں، کتنے غیر مسلم ممالک ہیں جس میں مسلمان بستے ہیں، لیکن ہر کوئی اپنی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتا ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور جہاں کہیں اللہ کا نام آتا ہے اس کے رسول کا نام آتا ہے، اذان میں ہو، خطابتوں میں ہو، تقاریر میں ہو، قرآن کی بات ہو، حدیث کی بات ہو، جہاں کہیں بھی ہو اللہ کے ساتھ اس کے رسول کا نام۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ نے کہا ساتھ ہی ساتھ میرے رسول کی اطاعت، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، قرآن مجید میں بھرمار ہے۔ یہاں تک اللہ نے کہا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ نے یہاں تک کہہ دیا قرآن میں، رسول کی بات مان لینا گویا کہ تم نے میری بات مان لی ہے۔ یہ مقام اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو دیا اور کہا کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔
اور تا قیامت لوگ آپ کا ذکر کرتے رہیں. آپ کا نام آئے گا, لوگ درود پڑھیں گے, 10 رحمتوں سے انہیں مالا مال کرتے ہیں. نبی کے نام پر رحمتوں کا نزول, ہماری زبانوں پر درود جاری ہو جائے تو پھر محترم سامعین ہمیں رحمتیں مل رہی ہے. کتنا بڑا مقام ہے اللہ کے رسول کا کہ نبی کا نام لینے پر ہمیں اجر دیا جا رہا ہے. محدثین کرام خصوصاً حدیث کا جو مشغلہ ہے کس لیے اختیار کرتے تھے معلوم آپ کو؟ کئی محدثین کا کہنا یہ ہے کہ ہم حدیث اس لیے سنتے تھے کہ حدیث پڑھتے ہوئے جتنی مرتبہ نبی کا نام آتا تھا اس پر درود بھیجنے کے لیے ہم حدیثوں کو بیان کیا کرتے تھے. مستقل اللہ کے رسول کے نام پر درود پڑھنے کے لیے محدثین نے اس مشغلے کو اپنا لیا. یہ مقام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا اللہ نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اور قیامت یہ تو دنیا میں تو آپ کا نام ہی نام ہے, آپ کی سیرت پر جتنا لکھا گیا کسی پر بھی نہیں لکھا گیا. ایک شخص نے, مائیکل ہارٹ نے ایک کتاب لکھی دا 100 عظیم آدمی. اس نے کیا کیا, دنیا میں سب سے زیادہ انقلاب لانے والے, سب سے زیادہ دنیا کو فائدہ پہنچانے والے, اپنی ریسرچ میں اس نے کیا کیا, 100 آدمیوں کو نکالا, ڈھونڈ کے نکالا کون خدمت کرے, کون کتنا کام کرے. بڑے بڑے سائنٹسٹوں کو شمار کیا, وہ بڑے بڑے مذہب داں جو مذاہب کو جنہوں نے ایجاد کیا ان کا نام ذکر کیا. لیکن سبحان اللہ وہ عیسائی ہوتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تیسرے مقام پر رکھتا ہے, اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے نمبر پر رکھا. یہ نبوی انقلاب ہے. صرف 23 سالہ زندگی میں اللہ کے رسول نے دنیا کا نقشہ بدل کر دیا. 23 سالہ مختصر سی مدت. انسان کو سبلتے خود کو سنبھالتے 23 سال لگ جاتے ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجڑ قوم, جاہل قوم, عرب والوں کو یاد کچھ آتا ہی نہیں تھا, وہی اونٹ میں, وہی بکریوں میں, وہی پہاڑوں میں ان کی زندگی گزر جاتی تھی, ایسی قوم کو تہذیب و تمدن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عطا کر دیا. بہت بڑا مقام, کسی کو نہیں ملا. اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا, اے نبی دیکھو یہ مقام ہم نے آپ کا بنا دیا ہے. پھر قیامت کے دن بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے آگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے سفارش کا حکم دیا جائے گا. سب سے پہلے اللہ کے رسول سفارش کریں گے. ہر کوئی گئے فلاں نبی کے پاس جائیں گے, بولیں گے ہمارے لیے کچھ کرو, بولیں گے میں کچھ نہیں کر سکتا, میں خود پریشان ہوں. حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے, بولیں گے آپ کچھ کیجئے, آپ تو 9.5 سال دعوت حق میں رہے, آپ اتنی مصیبتیں جھیلی, آپ ہمارے لیے کچھ کیجئے. بولے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا. سارے لوگ سارے انبیاء کے پاس پھریں گے, کوئی کسی کا کچھ کرنے والا, ہر کوئی نفسی نفسی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہو جائیں گے, گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں گے, مانگیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا اے نبی اپنے سر کو اٹھاؤ اور اب سفارش کرو, جس کی آپ سفارش کریں گے ہم قبول کریں گے. تو لہذا محترم سامعین, شافع محشر جو لفظ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں شفاعت کرنے والے ہیں. حوض کوثر کا پانی آپ پلانے والے ہیں. قیامت کے دن لواء الحمد ایک جھنڈا ہوگا جو آپ کا ہوگا. مقام محمود جو ایک بہت بڑا مقام ہے, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا. دنیا میں بھی آپ کو بلند کر دیا اور آخرت میں بھی آپ کا نام بلند رہے گا. یہ انعام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دے رہا ہے کہ ان حالات میں آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے آپ کو مقام دیا ہے اور آپ کا مقام اونچا کرنے والے ہیں, اور آپ کے حالات کو ہم بدلنے والے ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا. یہ اصول ہے ہماری زندگی کا. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھو مشکل کے ساتھ آسانی ہے. ان مع العسر یسرا, مشکل ہے, تنگی ہے, اسی کے بعد نہیں, اسی کے ساتھ آسانی ہے. مشکل کے ساتھ ہی آسانی آ جائے گی. فإن مع العسر یسرا, پھر بار بار ریپیٹ, یعنی کہ تاکیداً یقینی طور پر یہ بات ہے کہ مشکل کے ساتھ تمہیں آسانی ملنے والی ہی ہے. لہذا جو بھی حالات تم پر آئے, جس تنگی سے تم گزرے ہوں گے, لیکن اس کے ساتھ ہی تمہیں آسانیاں ملے گی. تم پر مصیبتیں آئیں گی تو اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمتوں کا نزول بھی کرے گا. تم آفت میں ہو, وہ آفت رحمت سے بدل جائے گی. آپ غم میں ہو, انشاءاللہ وہ خوشی سے بدل جائے گی.
آئے گا، مشکل وقت بھی آئے گا، لیکن اسی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے راستے کھول دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیارے صحابہ تقریباً 13 سال مکی زندگی میں بہت کچھ کھویا، بہت بڑی آزمائشوں سے دو چار ہوئے۔ مشرکین مکہ نے بہت تکلیف دیا، بہت ستایا، بہت مارا، بہت پیٹا، قتل تک کا سوچ لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً 7 مرتبہ قتل کرنے کی پلاننگ ہوئی مکی زندگی، 7 مرتبہ، ہر ناحیے سے کس طریقے سے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ بڑی پلاننگ ہوئی، بڑی سازشیں، خفیہ مکر و فریب، جتنے چال بازیاں ہو سکتی ہیں ساری کی، اور آج تک بھی کر رہے ہیں دشمنان اسلام، ملکی سطح پر ہو یا پھر عالمی سطح پر ہو۔ اسلام کے خلاف ہر کوئی متحد ہے، اسلام کو بدنام کرنے کی ہر کوئی کوشش کر رہا ہے، لہذا ان حالات میں پریشان ہونا نہیں ہے، یہ حالات بدلیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم ماننے والے ہیں، دنیا والوں کو نہیں، ساری دنیا اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جب چاہے حالات بدل سکتا ہے۔ یہ دنیا والے کو موقع ہے، یہ مہلت ہے کہ اپنی اس موقع کا صحیح استعمال کر لو، اس آزادی کو سمجھو، اس اختیار کو جو اللہ نے دیا ہے سمجھنا چاہیے۔ اللہ مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، اور جب وہ پکڑ لیتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے بچا نہیں سکتی۔ بہت سے سورما آئے، بڑے بڑے ظالم آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں نیست نابود کر دیا، نشان عبرت بنا دیا۔ فرعون کو دیکھیے، بہت بڑا ظالم، کتنا بڑا، فرعون کا نام لیتے ہی ہمارے ذہن میں ظلم آ جاتا، تصور ہمارا پورا وہی ہو جاتا کہ بھائی فرعون نام آ گیا، ظلم کا دوسرا نام فرعون ہے۔ کوئی ظلم کرا تو بولتے بھائی تم فرعون دکھ رہے وقت کے، ظلم کا دوسرا نام فرعون۔ ایسے بھی ظالم آئے، لیکن کیا وہ اپنا اقتدار بچا پائے؟ کیا ان کا غلبہ باقی رہا؟ اللہ تعالیٰ نے سمندر میں ڈبو دیا اسے، آج تک اس کی لاش نشان عبرت بنی ہوئی ہے، اور ہر ظالم کو یہ بتا رہی ہے کہ تو سدھر جا، ورنہ بھی تو بھی درس عبرت بن سکتا ہے۔ چند دن کی دنیا ہے، اللہ تعالیٰ یہاں کا اقتدار نواز دیتا ہے، دے دیتا ہے، جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، ظالم کو، جابر کو، زانی کو، فحاش کو، بدکار کو، ہر ایک کو نواز دیتا ہے، کیونکہ اللہ کی نظر میں اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لہذا مسلمانوں کو یہ بات سمجھنا چاہیے، یاد رکھنی چاہیے، اگر وہ مشکل میں ہے، اللہ کو مان کر، اللہ کو جان کر، اللہ کے رسول سے محبت کر کے اور اللہ کے لیے عبادتیں کر کے، اگر اسے پھر بھی پریشانیاں لاحق ہے، مصیبتوں میں پھنسا ہوا ہے، تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کہتا ہے کہ ان مع العسر یسرا، کہ مشکل ہے، آسانی آئے گی، ضرور آئے گی۔ کہ پیغام دیا گیا اس صورت میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، اور صحابہ کرام کو یہ خوشخبری سنائی گئی کہ اسلام کی راہ میں جو تم تکلیفیں برداشت کر رہے ہو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بعد جلد ہی اللہ تعالیٰ تمہیں فراغت دے گا، آسانی سے نوازے گا۔ لہذا ساری دنیا جانتی ہے کہ اس کے بعد مدنی زندگی میں کس طرح انقلاب آیا اور مسلمان کس طرح دنیا پہ چھا گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، کہ اے نبی جب آپ فارغ ہو جائیں تو پھر محنت میں لگ جائیے۔ کیا فارغ ہونا ہے، کیا محنت میں لگنا ہے؟ کہ اے نبی جب آپ دعوت کا کام کر رہے ہیں، تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، یہ تمام کام آپ کر رہے ہیں، لیکن یہ تمام کام کرتے ہوئے آپ کا تعلق لوگوں سے ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہمارے لیے وقت نکالو۔ سبحان اللہ، دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی عبادت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دین کے کام میں لگے ہوئے رہتے تھے، ہمیشہ آپ کا کام دعوت دینا، تبلیغ کرنا، لوگوں کی اصلاح کرنا، لوگوں کو نصیحت کرنا، بس یہی زندگی اللہ کے رسول کی۔ پھر میدان جہاد میں نکلنا، قتال کرنا، اپنی جان کو اللہ کی راہ میں لگانا، یہ تمام بڑی بڑی عبادتیں ہیں، لیکن اس میں لوگوں سے تعلق بن رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہمارے لیے وقت نکالو، لوگوں کی خدمتیں اپنی طرف، لوگوں کے حقوق دینا اپنی طرف، لیکن ہماری طرف آؤ، فانصب، اور تھکاؤ اپنے آپ کو، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اللہ رب العالمین کے لیے فارغ ہو جاؤ، وقت نکالو اور اللہ رب العالمین کے سامنے سرنڈر ہو جاؤ، اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، کہ تم اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ رات میں، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات اللہ کے لیے لگا دو، اللہ سے تعلق جوڑ لو۔
یا پھر اس سے کچھ کم، او انقصہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اس میں کچھ اضافہ کرو اور ترتیل کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھو۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد واقوم قیلا، یقیناً یہ رات کا جاگنا، بیدار رہنا، عبادت کرنا یہ بڑی سخت چیز ہے، لیکن اللہ نے فرمایا واقوم قیلا، لیکن یہ چیز تمہاری بات کو قوت عطا کرتی ہے، تمہاری زبان کو وزندار بنا دیتی ہے، تاثیر والی زبان ہوتی ہے۔ تو لہذا محترم سامعین، یہاں پر بڑا سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ اللہ سے تعلق ہمارا ہونا، دین کی خدمت کیجیے، آپ کریے، لوگوں کی مدد کرنا یہ بھی عبادت ہے، لوگوں کے مسائل کو حل کرنا یہ بھی عبادت ہے، مساجد کا کام کرنا یہ بھی عبادت ہے، لیکن اس کے علاوہ اللہ سے ڈائریکٹ آپ کا کنیکشن کیا ہے، اس کے لیے وقت نکالنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری عبادتیں اپنی طرف ہے، لیکن میرے لیے خاص وقت نکالو اور تہجد کا اہتمام کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصاً تہجد کا اہتمام کرنے کی تعلیم دی گئی، کیونکہ محترم سامعین، دین کے تمام کاموں کو انجام دینے کے لیے جو قوت ہمیں ملتی ہے وہ ہماری عبادتوں سے ملتی ہے۔ جتنے ہم کام کرتے ہیں دین کی راہ میں، ان تمام چیزوں میں ہمیں کامل اترنے کے لیے اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ ان عبادتوں سے زبان میں تاثیر آ جاتی ہے، آپ کی بات وزندار ہو جاتی ہے، دل پر اثر کر جاتی ہے، آنے والا اپنے ذہن کو بدل کے آپ کے پاس سے چلا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشرکین کیا کہا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی قافلے والے آتے تو بولتے کہ وہ شخص کے پاس مت جاؤ، تم جائیں گے بات کریں گے خلاص اسی کے ہو جاتے آپ، پلٹ کے ہمارے پاس نہیں آ سکتے آپ۔ لہذا نبی تک پہنچنے سے پہلے مشرکین لوگوں کو روکتے حج کے موسم میں کہ دیکھو وہ فلاں بندہ ہے، اس کے پاس نہیں جانا، کچھ بھی ہو جاؤ، جائیں گے آپ کو بدل دیتا ہو۔ تو لہذا محترم سمجھ یہ تاثیر کہاں سے آئی؟ اللہ تعالیٰ نے شروع میں، ابھی ابتدا ہے، ابتدا وہی ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ تم اپنا تعلق اللہ سے جوڑ لو۔ وَأَقْوَمُ قِيلًا، یہ تمہاری زبان کو، تمہاری بات کو وزندار بنا دیتا ہے اور سیدھی بنا دیتا ہے۔ اسی لیے محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ تفرغ، نبی فرماتے ہیں کہ وہ عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے، وقت نکال لے وہ عبادت کے لیے۔ کیا ہوگا اس کا صلہ، کیا ملے گا؟ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بے نیاز کر دے گا۔ اس کی عبادت کے لیے وقت نکالو گے آپ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دنیا سے ہم تمہیں بے نیاز کر دیں گے، دنیا کی تمہیں ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اور پھر فرمایا گیا کہ محتاجی سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لے گا، فقر و فاقے سے بچا لے گا، محتاجی سے بچا لے گا۔ یہ تو پریشانی میں ہم زندگی بھر پڑے رہتے نہیں، آج کیا ہوتا، کل کیا ہوتا، پیسے نہیں ہے، یہ نہیں ہے، ایسا کیسا ویسا، سب سے نجات۔ پھر کیا فرمایا گیا؟ اگر تم عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہیں کرو گے، عبادت کے لیے وقت نہیں نکالو گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو اللہ تعالی ہمیشہ مشغول رکھے گا، اس کے ہاتھ ہمیشہ مشغولیت میں رہیں گے، ہمیشہ کام 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 کام، فلاں بزنس، فلاں ڈیل، فلاں کام، بس یہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بس دنیا کی مصروفیات میں لگا دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا گیا ایسا شخص فقر و فاقے سے بچ نہیں سکتا، یہ جتنا کمائے گا اور محتاج ہوتا چلا جائے گا۔ یہ کمائے گا، جمع کرے گا، لیکن اس کی مصیبتیں ختم نہیں ہوں گی، یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی محتاج ہوگا، قلاش ہوگا، یہ بیمار ہوگا، یہ مصیبتوں میں پھنسا ہی رہے گا، ہمیشہ یہی اس کی زبان سے کہے گا کہ نہیں میرے پاس وقت نہیں ہے، اتنا کما رہا کہ خود کے لیے وقت نہیں ہے۔ اب بتائیے ایسی کمائی کی، ایسی محنت کی کیا ویلیو ہے جو خود جس نعمت سے ہم خود مستفید اپنے آپ کو نہ کر سکے، اس نعمت سے ہمیں خود فائدہ اٹھانے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، تو پھر یہ نعمت ہمارے لیے واقعی معنوں میں نعمت ہے یا پھر مصیبت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھیے کہ عذاب ہے انسان کا مصروف ہو جانا، بزی ہو جانا۔ کس لیے ایسا ہوتا؟ اللہ سے دوری کا سبب، جو اللہ کے لیے اپنا وقت نہیں نکالتے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ، دنیا میں انسان آپ کی مدد کر دے، تھوڑا بہت آپ کی ہمت باندھے، تھوڑی بہت آپ کی مدد کر دے، آپ اس کے پیچھے بھاگتے، آپ فون آتے ہی پیچھے بھاگتے آئے رہتے۔
ارے بھائی فلاں وقت میں انہوں نے مدد کرے, کوئی بھی نہیں مدد کر رہا تھا, انہوں مدد کرے, انہوں پیسے دیے, انہوں قرضہ دیے, انہوں یہ کرے, بس فون مارتی کی بھاگتا. اللہ تعالیٰ کی تو انگنت اللہ کے احسانات ہیں, کس کس نعمتوں کا تم انکار کرو گے. سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے 27 مرتبہ کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ارے تم اللہ تعالیٰ کے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کیسی نعمتیں ہیں؟ تم چل رہے ہو, پھر رہے ہو, تمہاری سانس کا آنا جانا کتنی بڑی نعمت ہے. یہ ختم ہو گئی تو دنیا ختم ہو گئی آپ کی, کچھ بھی نہیں رہا آپ کے پاس. اللہ تعالیٰ نے قوت دیا, طاقت دیا, آنکھیں دی, بصارت دی. ارے کئی لوگ ہیں جن کو اللہ نے آنکھیں دی لیکن وہ بصارت سے محروم, دیکھ نہیں سکتے. ہاتھ ہے لیکن پکڑ نہیں سکتے کسی چیز کو مضبوط سے. کتنے بیمار آپ کو نہیں ملیں گے. اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہے, قدر کرنا ہے. کیسے قدر کریں گے ان نعمتوں کی؟ سب سے پہلے عبادت. سب سے بڑا شکر نعمتوں کا عبادتوں کے ذریعے سے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حکم ملا ہمیشہ قیام کرتے تھے, لمبا لمبا قیام, لمبی لمبی رکعتیں. اما عائشہ فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ہو یا پھر غیر رمضان میں 11 رکعت نماز تہجد پڑھتے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت پڑھتے, پھر 4 رکعت پڑھتے. اور نبی کے حسن و طوالت کا کیا کہنا ہے, یعنی کہ زیادہ قرآن پڑھتے اور لمبا قیام, بڑا لمبا ہوتا. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہجد میں کھڑا ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز چالو کر دیے. اب میں برائی کا ارادہ کرنے لگا. پوچھا گیا کہ کیا برائی بھائی؟ تو بولے کہ میں کھڑا ہوا تھا, بیٹھنے کے لیے سوچنے لگ گیا, میں اب بیٹھ جاؤں گا. اتنا لمبا قیام اللہ کے نبی کا, اتنا لمبا قیام کرتے تھے. حالانکہ زندگی بھر پوری دین کی خدمت میں لگا دیا آپ, لیکن پھر بھی اتنا لمبا قیام کرتے تھے آپ کے پیر سوج جاتے, موٹے موٹے ہو جاتے پیر کھڑنے کی وجہ سے, رگیں پھول جاتی, موٹے موٹے پیر ہو جاتے. پوچھتے اللہ کے رسول, اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے, سارے گناہ معاف کر دیے, پھر کیوں اتنی عبادت, کیوں اتنا آپ کو تھکا رہے ہیں آپ, کیوں اتنی محنت کہ آپ کے جسم پر اس کے آثار نظر آ رہے ہیں؟ نبی نے ایک ہی بات فرمائی, افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے اتنا بڑا مقام دیا ہے, اس کا شکر میں کیسے بجا لاؤں؟ اس طریقے سے میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں. محترم سامعین, یہی بات ہم میں سے ہر کسی کے لیے ہے کہ اللہ کی ایسی کتنی نعمتوں سے ہم بہراور نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کیسی کیسی نعمتوں سے ہمیں مالا مال کر رہا ہے. آج آپ جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اس جگہ بیٹھ کر کیا چیز آپ کھا نہیں سکتے, منگا نہیں سکتے, بتائیے آپ. صرف چند گھنٹوں میں دنیا کے کون سا مقام ہے جہاں پر آپ پہنچ نہیں سکتے, بتائیے آپ. کس ملک کی کون سی چیز آپ اپنے مقام پر رہ کر نہیں منگا سکتے, بتائیے آپ. ہواؤں میں اڑنا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنا دیا. انسان چاند پر پہنچ رہا ہے. ہر طریقے کی چیز دنیا ہماری مٹھی میں اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ جاؤ دیکھو, اپنے ہاتھوں میں اپنی دنیا دیکھو آپ کہ ہم نے کیا کیا چیزیں نہیں بنائی ہیں, کیسی کیسی نعمتیں ہماری نہیں ہیں. سوال یہ ہے کہ اتنی نعمتوں کا شکر ہم کیا ادا کر رہے ہیں؟ تفرغ لعبادتی, میری عبادت کے لیے تم نے وقت کیا نکالا ہے؟ 24 گھنٹوں میں ہم اپنی دنیا بنانے کے لیے کتنے فکر مند ہیں, ہمارے پاس کتنا وقت ہے, اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہم ایک 24 گھنٹوں میں سے کتنا وقت نکالتے ہیں؟ رمضان چھوڑیے آپ, رمضان میں مت بولیے, رمضان میں وقت نکال لیتے چل رہا, بقیہ 11 مہینوں میں آپ کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ان احسانات پر کہ ہر دن 5 ٹائم مسجد میں حاضر ہونا ہے. اللہ کا فرمان ہے, حکم ہے یہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ 5 وقتہ نماز مسجد میں ادا کرنا ہے, حکم ہے, آرڈر ہے. سوال یہ ہے کہ آرڈر پورا کر رہے ہیں ہم؟ دنیا والے کے ایک احسان پہ مرنے مٹنے کے لیے تیار آپ. اللہ تعالیٰ اتنے احسانات کر کے حکم دے رہا, آؤ مسجد کی طرف, حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف, حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف. کامیابی ہونا ہے نا, اللہ تعالیٰ کامیابی کو نماز سے جوڑ دیا. حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, صلاح فلاح, نماز کامیابی, نماز کا دوسرا نام کامیابی. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, اللہ تعالیٰ نماز ختم, جاؤ دنیا کے پیچھے رہو. فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ, اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو. اب دیکھو اللہ کیسے نوازتا ہے,
کس طرح خیر و برکات کا نزول ہوتا ہے، کس طرح رحمتوں کے مستحق ہوتے ہیں. مال کم بھی ملے گا لیکن پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اس میں برکتوں کو انڈیلتا ہے، کتنی زندگی پرسکون ہوتی ہے. شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو عبادتوں سے جوڑ لیں، اللہ سے تعلق مضبوط کر لیں. یہ وہ راز ہے جو ہماری زندگی کو پرسکون بنا دیتا ہے. زندگی کیا، موت کے بعد کی زندگی بھی ہمارے لیے آسان، قبر کے سوالات آسان، میدان محشر کے مسائل آسان، سب کچھ آسان. ڈائریکٹ جنت کا راستہ، اللہ سے تعلق، اللہ کی جنت سے قریبی، اللہ رب العالمین سے قریب ہونا، اللہ رب العالمین کی جنت سے قریب ہونا ہے. الغرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی جا رہی ہے تو بدرجہ اولا ہم خود مخاطب ہے کہ اللہ رب العالمین سے اپنے تعلق کو استوار کرے. خصوصاً ماہ رمضان ہے، ابھی ہمیں اپنے تعلق کو اور مضبوط کرنا ہے. ماشاءاللہ ابھی آخری عشرہ آنے والا ہے، بڑا فضیلت والا عشرہ ہے، لہذا اس میں اپنے آپ کو اور چاق و چوبند کرنا ہے، عبادتوں کے لیے تیار ہونا ہے. ابھی سے عزم و ارادہ کرنا ہے کہ اتنا قرآن پڑھنا ہے، نوافل کا اہتمام کرنا ہے، بڑی لمبی نمازیں پڑھنا ہے، ذکر و اذکار میں مشغول رہنا ہے، ہر لمحے کی حفاظت کرنا ہے. ابھی سے ہمیں تیار ہونا ہے، عزم کرنا ہے، ارادہ کرنا ہے، اور اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنے کا وقت ہمارے ہاتھ آ رہا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالی مقصد حیات کو سمجھتے ہوئے اس مقصد کے تحت ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق دے. اللہ تعالی ہم تمام کو صراط مستقیم پر چلائے. اللہ تعالی ہم تمام کو عقیدہ توحید پر ثابت قدم رکھے. اللہ تعالی تا دم حیات دین و ملت کی خدمت ہم سے لیتا رہے. اللہ تعالی عبادتوں میں اپنا وقت لگانے صرف کرنے کی توفیق بخشے. اللہ تعالی ہم تمام کا خاتمہ بالخیر فرمائے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب